یہ جو 47 کے بعد اب مسجد کے طور پر استعمال ہو رہا ہے تو وہ باضابطہ مسجد اور مسجد میں شامل جو ہے موجود ہے اور ہے شامل وہ اس لیے، اور جہاں نماز ہوتی ہے جہاں مسجد ہے اس کو مجھے کیا کسی کو بھی اختیار نہیں ہے کہ نماز کے علاوہ کسی اور بات کے لیے استعمال کیا جائے۔ مولانا مجید صاحب، جو مسجد کا جو ہاؤس کا مسئلہ چل رہا ہے تو اس بارے میں آپ اورنگ آباد کے عوام کو کیا بتانا چاہیں گے؟ میں سب کو معلوم ہے، ویسے پھر بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے کسی وقت کسی زمانے میں ہاؤس تھا، 47 کے بعد جو ہے یہ قانون بن گیا ہے کہ جو جس پوزیشن میں تھا وہ اسی پوزیشن میں رہے گی، اس کی پوزیشن کو بدلا نہیں جا سکتا۔ تو ہوا یہ کہ زکریا صاحب جب MLA تھے تو انہوں نے میٹنگ لیے، اس کو میونسپلٹی نے ایکوائر کر کے یہاں میونسپل مارکیٹ بنانے کی بات طے کی تھی۔ ہزاروں کا مجمع یہاں جمع ہوا۔ اب ظاہر ہے وہ منسٹر بھی تھے، MLA بھی تھے، یہ تھے۔ میں نے ان کو سب کو خاموش کر کے ان کو بات کیا تو میں بولا آپ کیا بولنا چاہتے ہیں تو سن لیجیے کہ جہاں تک میرا عرض کرنا آپ سے یہ ہے کہ یہ کبھی ہاؤس تھا لیکن اب یہ ہاؤس نہیں ہے، یہ اب صحن مسجد ہے، اور جہاں مسجد بن چکی ہے صحن مسجد لوگ سب کہتے ہیں اس کو جو ہے اب اس کی حالت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ تو بولے کیا یہ اب صحن مسجد ہے، سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، وہاں عیدین میں اور بڑے موقعوں پر اور رمضان مبارک میں مہینہ بھر نماز ہوتی ہے، لہٰذا اس کو اب ہاؤس کے حصے سے آپ ایکوائر نہیں کر سکتے۔ تو وہ ایسا ہے بولے، میں بولا یہ میں نہیں کر رہا ہوں، آپ جہاں کھڑے ہیں یہاں اطراف میں سارے غیر مسلم رہتے ہیں، جو ہے میری گزارش یہ ہے کہ آپ ان کو بلائیے اور پوچھیے کہ یہاں کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے بیچاروں نے جو ہے وہاں کے موجود لوگوں اور یہ وہاں کے سارے لوگوں کو آواز دے کر بلائے اور انہوں نے جو ہے یہ واضح کیا کہ یہ اب صحن مسجد ہے، یہاں نماز ہوتی ہے اور ہم اس کے گواہ ہیں۔ چنانچہ انہوں نے وہ اپنا جو کارپوریشن نے جو ہے کمپلیکس بنانے کا شاپنگ بنایا اور کیا، اس کو انہوں نے جو ہے وہ کینسل کر دیا کہ یہ شاپنگ کا پروسیس اس لیے بھی نہیں بڑھ سکتا کہ یہ اب مسجد ہے اور اس مسجد کو جو ہے کے لیے کوئی دوسری پوزیشن آپ رکھ نہیں سکتے۔ وہ بات ملتوی ہو گئی اور اس کے بعد سے آج تک یہ صحن مسجد ہے، یہاں اب بھی نماز ہوتی ہے۔ رمضان مبارک میں مہینہ بھر نماز ہوئی، یہاں جو ہے جمعہ کی نماز لوگ یہاں پڑھتے ہیں، اور 47 کے بعد سے یہ قانون ہے کہ 47 میں جس جگہ کی جو پوزیشن تھی اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، لہذا 47 کے میں اس جگہ کو کی پوزیشن ہاؤس کی نہیں تھی بلکہ مسجد تھی، باضابطہ سیڑھیاں جو ہے بنی ہوئی ہے، کسی سے پوچھیے تو جو ہے یہاں نماز ہوتی ہے، جو ہے وہ اسی وجہ سے وہ سارا پلان منسوخ ہو گیا۔ یہ بات شاید آج کے عہدیداروں کو معلوم نہیں تھی، انہوں نے اپنے طور پر جو ہے پلان، ان کی نیت بھی خراب نہیں ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں، لیکن انہوں نے اپنے طور پر ایک پلان بنایا اور جو ہے وہ ہاؤس کو ایکوائر کرنا چاہا۔ وہ ہاؤس کو ایکوائر تو کر سکتے ہیں ہاؤس کو، لیکن وہ اب ہاؤس نہیں رہا، باقی وہ اب صحن مسجد ہے۔ کسی سے بھی غیر مسلم سے، BJP والے سے، کسی بھی جو ہے شدت والے سے پوچھیے تو یہ مسجد کے ہاؤس کا جو معاملہ ہے یہ 3-4 دن تو گزر چکے ہیں، لیکن آپ کی مسجد کمیٹی میں اس پر مشورہ ہوا یا پھر آپ خاصدار صاحب کے پاس ملاقات کے لیے گئے یا کچھ بات ہوئی کہ آپ سے؟ آپ اورنگ آباد کی عوام کو بتائیے۔
نہیں، اس کے تعلق سے ہمیں پہلے بھی کوئی اطلاع نہیں تھی، اور ان کے جانے کے بعد بھی ان کی طرف سے بھی ہماری طرف سے ہم سے کوئی رابطگی نہیں ہوئی، اور ہم نے بھی جا کر ان سے کوئی رابطگی نہیں کی، کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ابھی آفیشیل اسٹیٹس کیا ہے، وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. کچھ ہمارے سامنے آفیشیلی ریکارڈ پر یا لیٹر پر یا فون پر کسی بھی طریقے سے کوئی بات ہمارے سامنے آئی ہی نہیں ہے. لیکن ہم نے آپس میں امام صاحب سے بھی مشورہ کیا، دیگر علماء دین اورنگ آباد سے بھی یہ مشورہ ہو چکا ہے کہ اس کو ہم بحیثیت مسجد ہی رکھیں گے. تو میری اس آپ کے جو بھی نیوز چینل ہے اس کے ذریعے سے امتیاز صاحب سے بہت مؤدبانہ ادباً ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ یہ جو پرپوزل ہے جس سے شہر اورنگ آباد میں ایک فتنہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، اس کو آپ منسوخ کرتے ہوئے ایک آپ بھی جو ہے اس کو نیوز کے ذریعے یا اخبارات کے ذریعے اس بات کو واضح کر دے کہ یہ اس قسم کا یہ منصوبہ جو ہے ٹال دیا گیا ہے. میرا نام ولی محمد واجد، میں اس مسجد کا ادنا سا خادم ہوں، اور میں ایک چیز بتا دوں کہ ایم پی صاحب کے ساتھ جو میری فوٹو اس میں آئی ہے، میں ایک انسانیت، ایک بڑا انسان آنے کے ناطے سے یہاں پر آیا تھا، اور جب بات ہوئی تو میں نے کلکٹر صاحب کو بھی یہ کہا کہ آپ کو جو بھی بات یا ڈیسیزن لینا ہے اس کا حق صرف متولی صاحب کو ہے. اور انہوں نے یہ کہا کہ امام صاحب مکھنڈ، تو میں بولا امام صاحب صرف امام ہیں، یہاں کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ متولی صاحب لیتے ہیں، آپ کو ان سے بات کرنی پڑے گی. جو میرا ویڈیو اس میں وائرل ہوا ہے، یہ میں ایک ادنا سا خادم کے طور پر یہاں پر آیا تھا اور دیکھنا تھا تو وہ بتا دیا. باقی جو باتیں وائرل ہو رہی ہے کہ ہماری طرف سے اس کی اجازت دے دی گئی ہے، تو اگر میں اجازت دیتا ہوں تو میں کوئی اس مسجد کا نہ متولی ہوں نہ کوئی ذمہ دار ہوں، میں ایک یہاں پر صاف صفائی تھوڑی بہت خدمت کرنے والا بندہ ہوں. تو برائے مہربانی اگر کسی کے دلوں میں یہ شبہ آیا ہوا ہے کہ مولانا محمد مجیب اللہ صاحب کے بچے نے ان ساتھ میں رہ کر اس کی پرمیشن دے دی ہے، تو میں پھر آپ کو وضاحت کر دوں کہ میرا ایک ادنا سا خادم ہوں، خادم ہی رہوں گا. میرے والد کی جو عزت ہے وہ ایک الگ عزت ہے، میں ایک خادم ہوں، میرا جو رول ہے میں وہ ادا کروں گا. اور یہاں پر چھوٹا بھی جو کام ہوتا ہے ہم متولی صاحب کی اجازت کے بغیر نہیں کرتے ہیں، رمضان میں بھی اور پورے برس کے 12 مہینے الحمدللہ. تو آپ لوگ یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ نہ ہی اس کی اجازت دی گئی ہے اور نہ ہی دی جائے گی. ایک سروے کے لیے آئے تھے، آپ نے کر لیے سروے، ٹھیک ہے، مگر اس کی پرمیشن جب تک متولی صاحب یا پورے اورنگ آباد کی عوام نہیں دیتی ہے تو وہ کام آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. جزاک